پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے ہم تو اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، خدا کا پیارا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کہتے ہیں حضرت؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کا داتا کون ہے؟ لاہور والے اللہ کے ولی ہیں، داتا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دینے والا کون ہے؟ لاہور والوں کو بھی دینے والا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سبحان اللہ، اور سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ مشکلیں تو انسان پر آتی ہیں، لیکن کمال یہ ہے مشکلات کے اندر انسان مشکلات کا ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ اپنے مولا کی طرف رجوع کر لے، اللہ کے سامنے دامن پھیلا لے۔ یہی تو کمال ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یہ تکلیفیں تمہیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ تم ہمارے ہو جاؤ، اور تمہیں ہمارے دربار کے اندر رونا آ جائے۔ مگر ہم لوگوں کے سامنے روتے ہیں، لوگوں کو اپنا دکھ سناتے ہیں، اور یہ کمال ہے انسانیت کا، جب تکلیف پہنچے تو ہم اپنے مولا کو اپنا دکھ سنائیں۔ کس کو دکھ سنائیں؟ بیٹا بیمار ہو گیا، ٹھیک ہے آپ لے کے چلے ہاسپٹل میں، لیکن دل ادھر میری طرف دیکھو، دل مولا کی طرف ہو۔ اے الہ العالمین، جو ظاہری اسباب ہیں میں وہ اختیار کر رہا ہوں، لیکن اس کو شفا دینے والا کون؟ سارے بولو کون ہے؟ اللہ ہے شفا دینے والے۔ اگر نفل کا ٹائم نہیں، دعا کا ٹائم نہیں، کم سے کم دل کے اندر زبان سے تو یہ کہے اے الہ العالمین میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے۔ یہ ہے دکھوں کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور حق تعالیٰ کو یہی تو اپنے بندے کی ادا پسند ہے کہ اس کے اوپر تکلیف آئی، بیماری آئی، پریشانی آئی، اور اس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ ہے ادا بندے کی اللہ کو پسند ہے، اور بندہ منہ اٹھا کے پھرتا ہے، کبھی ادھر ٹھوکرے، کبھی ادھر ذلیل، کبھی ادھر دھکے کھاتا ہے۔ اللہ فرماتے تو نے مخلوق کی طرف تکلیف میں منہ کر لیا، جاؤ ہم نے بھی دھکا اسی کی طرف دے دیا ہے، ساری عمر ٹھوکرے کھاتے رہو گے، تمہاری مشکلیں کبھی بھی حل نہیں ہوں گی، اور تمہاری مشکلیں اس وقت حل ہوں گی جب تم خدا کے دربار میں آ کے رو گے۔ تو جی بات سمجھ آئی؟ میں نے یہی مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی کسی مسئلے میں شکار ہے، کوئی گھریلو طور پہ پریشان ہے، کوئی کاروباری طور پہ پریشان ہے، کوئی مالی طور پہ پریشان ہے، کسی کی کوئی پریشانی، کوئی پڑوسیوں کا ستایا ہوا، کوئی کسی کا ستایا ہوا، غرضے کے جتنے بھی بیٹھے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ، اور کسی نوجوان کا مسئلہ برائے رشتہ، وہ چھپ کے سے مجھ سے دعا کے لیے لکھتے ہیں جی خاص حاجت ہے خصوصی دعا کرنا۔ میں نے کہا سمجھ گیا ہوں، دل و جان سے کروں گا تیرے لیے دعا۔ سمجھ گیا کہ نہیں ہے؟ تو ان مسائل میں رجوع کس کی طرف؟ سارے بولو کس کی طرف؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟
سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو۔ کون ہے دینے والا؟ اللہ ہے دینے والے۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضور علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ مبارک کی یہ 2 انگلیاں آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کیا الہ العالمین، اگر آپ دینے پہ آ جائیں تو دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو روک دے۔ اے الہ العالمین، اگر آپ نہ دینے پہ آئیں تو دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو کچھ دے دے۔ رزق دینے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ باقی آپ دعا کرائیں، اپنے والدین سے کرائیں، اپنے پیر و مرشد سے کرائیں، اپنے اساتذہ سے کرائیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن دینے والا کون ہے؟ بابا شاہ جمال تے دے دے پتر رتا لال۔ یہ خالص شرکیہ جملے ہیں۔ کون ہے دینے والا بھائی؟ اللہ ہے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ کئی نے بعضوں نے نام رکھا پیراں دتا ہیں، میں نے تو بڑے نام سنے ہیں۔ پیر دیتے ہیں بچے تو پیروں کے تو پھر آپ 500 نیانے بچے ہونے چاہیے پیروں کے ہیں۔ میں نے تو ایسے پیر دیکھے جن کی اپنی اولاد ہی نہیں ہے۔ تم پیروں کی بات کرتے ہو، انبیاء علیہ السلام ایسے جن کی اولاد ہی نہیں ہے۔ وہ پیر کیا چیز ہے؟ نبی بھی نہیں دے سکتے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ یہ اپنا عقیدہ پختہ کرو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا اللہ کے محبوب میرے لیے بھی اولاد ہونی چاہیے، چلو بیٹا نہ صحیح بیٹی ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کی پیاری بیوی جو کنواری کی حیثیت سے حضور کے نکاح میں آئی، حضور نے فرمایا عائشہ اولاد کا خزانہ میں محمد کے پاس نہیں ہے صلی اللہ فرمایا کہ اولاد کا خزانہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ دینے پہ آئے تو دشمنوں کو درجنوں کے حساب سے دے دے، نہ دینے پہ آئے تو اپنے نبی کی گود خالی رکھے، یہ اسی کی مرضی ہے۔ پھر پیراں دیتا تھا نہ ہویا، اے بن گیا اللہ دیتا۔ کیا بن گیا؟ صرف اللہ دینے والا، پیر دینے والے۔ اس لیے یہ نام ہی شرکیہ ہے۔ یہ نام کیا ہے؟ پیر بخش۔ کوئی ہو تو بھائی ناراض نہ ہونا، اپنا نام ٹھیک کر لے۔ پیر نہیں بخشتا، اللہ بخش دے۔ ویسے پیر مریداں نو بخش دے کوئی نہیں، ٹائی چڑھ جان صحیح ایک باری ہیں۔ جو جیلی پیر ہے نا جی، وہ بخشتے نہیں ہیں، وہ سب کچھ ان کا ہضم بھی کر لیں گے پھر بھی نہیں بخشیں گے، اور صاف کہیں گے جی کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ اور جو سچا پیر ہوگا وہ کہے گا کچھ نہ لے کے آؤ، آؤ خدا کی محبت لے کے جاؤ، اللہ کا تعلق لے کے جاؤ۔ جس کا خدا ہو گیا سارا جہان اس کا ہو گیا۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ توحید سن کے مزہ آ رہا ہے؟ موحد کو، خدا کے عاشق کو مزہ آئے گا، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت کی کمی ہے وہ چہرے لٹک جائیں گے۔ قرآن بھی کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، ہاں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے جو خدا کے عاشق ان کے چہرے کھل جائیں گے، اور جو خدا کی محبت کی کمی ہے وہ مرجھا جائیں گے، مرجھا سر سڑ جان گے نال۔ ایک ہی شروع ہو گیا جی۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اوے کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ اوے بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ آج تو فتوے لگا رہے ہیں ہمارا مسلک جنتی، باقی سب جہنمی ہیں، میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے جنتی، باقی سب جہنمی۔ یہ فتوے لگ رہے ہیں نا، یہ تو ایڈوانس ٹکٹیں بک ہو رہی ہیں جنت کی۔ میرا تو حسن ظن یہ ہے ہر کلمہ پڑھنے والا جنتی ہے، سب کو ہو انشاءاللہ۔
اللہ اکبر۔ حضرت فرماتے ہیں یہ راز تو قیامت کے دن کھلے گا، اس دن پتہ چلے گا جنتی کون ہے جہنمی کون ہے۔ آج فتوے نہ لگاؤ، کسی کو برا نہ کہو، کیا معلوم جس کو تم برا سمجھتے ہو اس کی جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو اور اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں، کہیں قیامت کے دن حساب و کتاب میں نہ پھنس جائے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ بے حساب سب کی مغفرت فرمائے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ وہ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، وہ کس کے ہاتھوں میں ہے کنجی مقسوم کی۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے مظلوموں کی فریادیں سننے والا کون ہے مظلوم کی، اور مقسوم کی کنجی کس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات ذرا مشکل سے سمجھ آتی ہے۔ سب کا رزاق کون ہے، سب کو رزق دینے والا۔ ماشاءاللہ پیر صاحب آئے تھے، بڑی نظر کرم ہو گئی، کہتے ہی نہیں کہتے تمہارا کاروبار بڑا اچھا ہے جی، پیر صاحب کی نظر کرم ہے جی۔ اچھا ماشاءاللہ اللہ نے بیٹے دیے، پیر صاحب کی نظر کرم، یہ بہاریں لگی ہوئی ہیں جی، پیر صاحب کی نظر کرم۔ کسی کہنے والے نے کہا یہ تمہاری ایک ٹانگ نہیں ہے، کہتا یہ اللہ کی مرضی ہے۔ رب صرف ٹنگا پر نلی رہ گیا ہونا، تو بولو تو صحیح، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں تاکہ بات آپ کو خوبصورتی سے سمجھ آ جائے۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے، یہ کاروبار یہ کس کا فضل و کرم، ظالمو جس کا کھاتے ہو اسی کا گاؤ نا، دیا رب نے ہے رب کا شکر ادا کرو، اس کا فضل مانو اس کی مہربانی مانگو۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، دینے والے اللہ رب العزت ہے، تم رب کا نام ہی نہیں لیتے، کس کا نام لے رہے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ شاعر اسی کی طرف ناراض تو نہیں ہو گئے ہیں؟ یہ مسئلہ ذرا کہ ہے اسی طرح ہی ہے جی، ہاں میں دیکھ رہا ہوں چہروں کو، تو اس لیے یہ جب اللہ کی محبت ہوگی اللہ کا عشق ہوگا مزہ تو پھر ہی آتا ہے، ورنہ تو عید تو پھر بڑے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت کچھ مخالفتوں کا ہر چیز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انسان جب اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو پھر پرواہ نہیں کرتا۔ کیوں جی؟ ساری دنیا کی نظروں سے گرا ہے مجذوب، تب جا کے کہیں تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تو کہا، جب تک میں موحد نہیں تھا ساری دنیا ہماری تعریفیں کرتے، واہ 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 ہو رہی تھی ہر طرف، اور جب تیری محبت کی بات کی ساری دنیا مخالف ہو گئی، ساری دنیا کی نظروں سے گرا ہے مجذوب، تب جا کر کہیں تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، وہ کس کے ہاتھوں میں ہے کنجی مقسوم کی۔ رزق پہ کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، یہ فقیر اور بادشاہ کس کے رزق پہ پلتے ہیں؟ جن کو لوگ سمجھتے ہیں یہ ہیں ہمیں رزق دینے والے، یہ خود کس کے رزق پہ پلتے ہیں؟ کس کے رزق پہ پلتے ہیں؟ اللہ کے رزق پہ پلتے ہیں۔ رزق پہ کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بز میں عطا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو سب کو دے، بولو بولو، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اگر آپ نے یہ شعر یاد کر لیا